بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایجوکیشن لیڈرشپ ڈیولپمنٹ یا اسکول لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. یہ ہمارا شارٹ ٹرم امپاورمنٹ پروگرام ہے جس میں آپ حصہ لے رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان 5 دنوں کے بعد ایک نئی شخصیت بن کر اپنے سماج میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے چھیتر میں جہاں آپ کا انسٹیٹیوشن قائم ہے وہاں ایک نئی شخصیت بن کر ابھریں گے اور آپ ایک نئے انداز سے اپنے انسٹیٹیوشن کو اونچے لیول پر لے جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ کو تھوڑا سا تعجب ہوگا میں نے جو ٹرم استعمال کیا ایجوکیشن لیڈرشپ کا یا اسکول لیڈرشپ کا. ہاں یہ صحیح ہے. یوروپ میں اور ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ بہت عام ہے ایجوکیشن لیڈرز کا یا اسکول لیڈرز کا. ہمارے اس ملک میں ہم لیڈر سمجھتے ہیں صرف ایک ہی اور وہ ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈر. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز یا پولیٹیکل فیلڈ میں کتنا کرپشن آ گیا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. یقیناً ہم کو کام پولیٹیکل میدان میں بھی کرنا ہے، اس چھیتر میں بھی کرنا ہے، اس فیلڈ میں، اس ڈومائن میں بھی کرنا ہے. لیکن تھوڑا سا آسان یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن فیلڈ کو طے کریں اور ایجوکیشن فیلڈ میں چینج لانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایجوکیشن فیلڈ میں ہم جتنا ایفیکٹو کام کر سکتے ہیں، مؤثر کام کر سکتے ہیں، اتنا پولیٹیکل فیلڈ میں شاید نہیں کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھی ایک امپورٹنٹ کام ہے، وہاں بھی ہمیں کرنا ہے. تو ایجوکیشن لیڈر کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیشن لیڈر پورے سماج میں ایک تعلیم کے تعلق سے شعور بیدار کرتا ہے، ان کے معیار کو اوپر کرتا ہے اور پوری سماج میں ایک تبدیلی لاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد، ایجوکیشن کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وی شوڈ پروڈیوس امپلائیبل یوتھ. امپلائیبل جنریشن کو بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے. یقیناً امپلائیبل جنریشن بنائیں گے، لیکن امپلائیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو لائف گزارنے کا بھی طریقہ سکھائیں گے. اوکے، جس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشن فار لائف. ایجوکیشن از ناٹ فار لیونگ. اوکے، ہم آج کل بسز میں بھی دیکھتے ہیں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اوکے ایجوکیشن از فار لائف بٹ ناٹ فار لیونگ. لیکن اس کا مطلب ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہم بچے کو لائف کے لیے تیار کریں. اور لائف کیا ہے؟ سماج میں وہ اپنا رول، اپنا کردار ادا کرے، وہ رہنما بنے، وہ قائد بنے اور وہ اس سماج کو بدلنے کی کوشش کرے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں کتنے مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل جہاں دوسرے شعبوں میں کام کرنے میں ہے، میڈیا میں، پولیٹکس میں اور سوشل ویلفیئر میں، وہیں اس کی شروعات اصل ہونی چاہیے. وہ ہے ایجوکیشن کا میدان. ایجوکیشن میں آپ کام کریں. اب ایجوکیشن میں کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کر لیا اور کچھ بچوں کو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. نہیں، یہ اس سے اونچا کام ہے. آپ وہاں لیڈر بننا ہے. جس علاقے میں آپ کی انسٹیٹیوشن ہے وہاں آپ کا ایک مقام ہو، آپ بچوں میں مقبول ہوں، آپ بچوں کو گائیڈ کریں. لیڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کامن ویژن ہوتا ہے، ناٹ جسٹ چھوٹا ویژن. اوکے کہ مجھے اسکول کے ذریعے کچھ پیسے بنانے ہیں یا اسکول کے ذریعے بچوں کو میٹرک کروانا ہے، نیٹ میں پاس کروانا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، لیکن اس سے بڑا ایک ویژن ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ایک لیڈر اپنا ویژن بناتا ہے، اپنے انسٹیٹیوشن کا ویژن بناتا ہے. تو آپ پہلے کام یہ کریں کہ اپنا ویژن بنائیں. میں ویژن پہ تھوڑی دیر بعد بات کروں گا. تو ایک ویژن ہوتا ہے جسے ہم شیئرڈ ویژن کہتے ہیں اور اس ویژن کی طرف ہم جتنے ہمارے تحت لوگ ہیں ان کو ہم لے جاتے ہیں وہ گول حاصل کرنے کے لیے، اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے. سب سے بڑی مثال ہمارے پاس اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کا ویژن یہ تھا کہ اس دنیا میں اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، خلافت قائم ہو جائے، اللہ کا اقامت دین ہو جائے، لوگ اللہ کی کو مانیں اور اس کے تحت زندگی گزاریں. لکم اتممت لکم، یعنی دین کو ہم نے مکمل کر دیا. تو اس دین کے اتمام کو، تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.
اور بہت بہترین انداز میں کیا، اور اس ویژن کو شیئر کیا پورے صحابہ اکرام کے ساتھ، جو بھی ساتھ تھے سب اس ویژن کو لے کر آگے بڑھے، اور الٹیمیٹلی پورا 18-19 سال کا وقت لگا لیکن وہ قائم ہو گیا۔ تو اس طرح ایک لیڈر اپنے ویژن کو جتنے اس کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ ایز اے ایجوکیشن لیڈر، آپ کے جتنے تحت ہیں آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ وہ صرف ٹیچرز نہیں ہیں، ٹیچرز کے ساتھ نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، نان ٹیچنگ اسٹاف کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہے۔ کئی مقامات پہ تو ایسا ہے کہ جو اسکول کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو بچے جانتے بھی نہیں ہیں، وہ صاحب صرف جھنڈا وندن کرنے کے لیے آتے ہیں، فلیگ ہوسٹنگ کرنے کے لیے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ پیرنٹ کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ تو پیرنٹ کو بھی ساتھ آپ لینا ہے، پیرنٹ کو بھی اپنے ویژن سے آپ کنیکٹ کروانا ہے، پھر کمیونٹی کو بھی کنیکٹ کروانا ہے۔ کمیونٹی مطلب جہاں اسکول چل رہا ہے وہاں کی پوری کمیونٹی اسکول سے کنیکٹڈ ہو جائے۔ اسکول سے کنیکٹڈ ہو جائے مطلب اسکول ان کا خیال رکھے، وہ اسکول کا والوں کا خیال رکھے۔ اس پورے سوسائٹی میں، اس پورے کمیونٹی میں، اس پورے محلے میں آپ ایک ایجوکیشن لیڈر بن کر ابھریں۔ یہ آپ مقصد لے کر چلیے۔ اسی کے ساتھ ایک جو چھوٹے مقاصد میں ہے، ویژن ہوتا ہے، ویژن کے بعد مشن ہوتا ہے۔ اوکے، تو محترم حضرات، آپ جو ہے جو انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں یا ایجوکیشن فیلڈ میں کسی نہ کسی درجے میں مصروف ہیں، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، یہ اسائنمنٹ ہے ڈے 1 کا، کہ کل آپ اپنا ایک ویژن بنائیں، کیونکہ لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ویژن بناتا ہے اور اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اب ویژن کیسا ہو، میں آپ کو کچھ چیزیں بھیجتا ہوں، اس گروپ میں آپ دیکھ لیں۔ اوکے، ایک ویژن ہم نے یہ بنایا ہے، اب جس کے تحت یہ پروگرام چل رہا ہے، سیف شاہین اکیڈمی آف فاؤنڈیشن ایجوکیشن، اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے، اپنا ویژن ہم نے یہ کیا ہے کہ ایوری ایئر وی وڈ بی ٹریننگ 1000 ٹیچرس اینڈ 100 ایجوکیشن لیڈرس۔ ہم ہر سال 1000 ٹیچرس کو ٹرین کریں گے، کیونکہ وہ ہیرو ہیں اسکول کے، وہ سماج کی ایک دم اہم چیز ہے، موسٹ آنرڈ ہے، انہی کے ذریعے چینج آ سکتا ہے۔ تو 1000 ٹیچرس کو ہر سال ٹرین کریں گے، اور 100 آپ جیسے لیڈرس کو ہم ٹرین کریں گے، تاکہ آنے والے 10-15 سالوں میں ہم اس سماج میں ایک بہترین تبدیلی لائیں۔ کیوں ٹرین کر رہے ہیں؟ اس لیے ٹرین کر رہے ہیں کہ یہ دونوں لوگ، ایجوکیشن لیڈرز اینڈ ٹیچرز، دونوں مل کر ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن کو امپلیمنٹ کریں۔ آج گورنمنٹ آف انڈیا بھی کہتی ہے نیو ایجوکیشن پالیسی میں کہ ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن کو۔ یہ ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن کیا ہے، ہم آگے دنوں میں بتائیں گے۔ تو یہ جو گول ہے، اس طرح یہ ویژن ہے، اس ویژن کو آپ بھی بنائیں، ترتیب دیں اور مجھے بھیجیں۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کا تعاون کروں گا کہ آپ کس طرح اپنے اسکول کا یا آپ جو کام کر رہے ہیں کسی بھی انداز کا، اس کا ویژن کیسے لکھے، وہ ویژن نظروں کے سامنے۔ پھر اس کے بعد اس ویژن کے حساب سے لیڈر جو کرتا ہے وہ اپنا مشن بناتا ہے۔ مشن کیا ہوا صاحب؟ کہ اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے اب میں کیا کروں گا؟ اتنے انسٹیٹیوشن بناؤں گا، اپنے اسکول کو اس لیول پر لے جاؤں گا، اتنے برانچز کھولوں گا، یا کوالٹی کو ایسے امپروو کروں گا۔ اس کے جو چیزیں ہوتی ہیں ہاؤ والی، تو ہاؤ جو ہے وہ مشن ہو جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں آپ بنائیں۔ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ویژن ڈرائیو کرتا ہے اور وہ ویژن ڈیزائن کرتا ہے، پھر اس ویژن کے طرف سارے لوگوں کو آگے لے کر بڑھتا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات دیکھیے، لیڈرز جو ہوتے ہیں دنیا میں، ان کو ایکسپرٹ نے ٹوٹلی 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ 4 طرح کے لیڈرز ہیں۔ ایک لیڈر ہوتا ہے آٹوکریٹک،
یہ ہم ذرا زیادہ دیکھتے ہیں. آٹوکریٹک مطلب یہ کہ سب وہی ہے، سیٹ اسٹائل میں کام چل رہا ہے، غلہ کھلا ہوا ہے، انسٹیٹیوشن ایک سمجھا جاتا ہے کہ یہ میری دکان ہے، بس سب کچھ وہی ہے، وہی فیصلے لیتے ہیں اور وہی انسٹیٹیوشن کو چلاتے ہیں. آٹوکریٹک اسٹائل، ڈکٹیٹر والا اسٹائل، انہوں نے جو کہا اس کو ماننا ہے سب. تو یہ آٹوکریٹک اسٹائل ہے. اکثر ادارے آج کل ایسے ہی کام کر رہے ہیں آٹوکریٹک اسٹائل میں. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کس اسٹائل میں ہیں. یہ 4 اسٹائلز کو میں بتا رہا ہوں، آپ اس میں سے بہترین اسٹائل سلیکٹ کر لیں. دوسرا ہوتا ہے لیسس فیئر اسٹائل. لیسس فیئر اسٹائل بولتے ہیں اس کو. لیسس فیئر اسٹائل اکثر ہمارے چیریٹیبل انسٹیٹیوشن میں صدر صاحب ہیں، سیکریٹری صاحب ہیں، بالکل چھوڑ دیا انسٹیٹیوشن کو، کسی نے بنایا تھا، اب چل رہا ہے اپنے آپ، ویسے ہی چل رہا ہے جس طرح لوگ بامبے کی لوکل ٹرین میں چڑھتے بھی ہیں اترتے بھی ہیں. آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹھہر جائیے، لوگ آپ کو اندر لے جائیں گے، اترتے وقت لوگ خود ہی آپ کو نیچے ڈھکیل دیں گے. تو اس طرح بہت سارے انسٹیٹیوشنس ہیں جو قائم ہو چکے ہیں، اب اس کو چلا رہے ہیں. وہاں کلرک ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، روٹین میں پرنسپل اپنا کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، چل رہا ہے. اور ایسا ہم نے دیکھا ہے بعض ایڈڈ اسکولس میں بھی ہوتا ہے، چونکہ سیلری آ رہی ہے، کچھ نہیں، مینجمنٹ کی کوئی توجہ ہوتی نہیں زیادہ. کبھی آئے 15 اگست 26 جنوری کچھ جھنڈا وندن کر لیا، فلیگ ہاسٹنگ کر دی، ختم ہو گئی. ویسے بعض جو فیملی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے وہ ان کے پاس بھی ایسا ہی انداز ہوتا ہے کہ بالکل جو چاہے وہ مینجمنٹ نیچے والا کر لے اور صدر صاحب سیکریٹری صاحب وہ اونر ہیں، چل رہا ہے. یہ دوسرا اسٹائل ہے. تیسرا اسٹائل ہوتا ہے کیجول. کیجول مطلب کبھی ادھر سے گزر ہوا، گئے تھوڑا سا دیکھ لیے. صرف کیجول اسٹائل میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی پیسہ کتنا آیا، فیس کتنی جمع ہوئی، یہی پوچھا جاتا ہے. ان کو بلا کے پوچھا جاتا ہے، ان کو بلا کے پوچھا جاتا ہے، بھئی کلیکشن کیوں نہیں ہوا، سیلری دینا ہے، بس کیجول اسٹائل. اوکے، اس کی اور تفصیلات آپ سمجھ لیجیے. اور ایک اسٹائل ہے وہ ہے فیسیلیٹیٹیو. فیسیلیٹیٹیو اسٹائل، اور یہ تیسرا اسٹائل ہے. اور چوتھا اسٹائل ہے آپ کا ڈیموکریٹک. ڈیموکریٹک اور فیسیلیٹیٹیو اسٹائل میں زیادہ فرق نہیں ہے. ہمیں دونوں کے گڈ پوائنٹ لے کر ڈیموکریٹک اسٹائل کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، اور وہ صحیح لیڈرشپ ہوتی ہے. اب آپ اپنے انسٹیٹیوشن کا اور آپ کی پرسنالٹی کا جائزہ لے لیں کہ آپ کس طرح کے لیڈر ہیں. آپ آٹوکریٹک لیڈر ہیں یا لیسس فیئر والے لیڈر ہیں، یا پھر آپ کیجول لیڈر ہیں، یا آپ فیسیلیٹیٹیو اور ڈیموکریٹک ہیں. فیسیلیٹیٹیو مطلب یہ کہ ہر کام میں چیئرمین لیڈر وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہ کسی لیول تک ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بعض انسٹیٹیوشن میں چیئرمین یا سیکریٹری جو لیڈر ہوتا ہے وہ بہت ضرورت سے زیادہ انوالو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے لگتا ہے. یعنی معمولی سا کام ہے، ایک پانی کا جو ڈسپنسر ہے اس کو کہاں رکھنا ہے وہ بھی مداخلت کرے گا اور لے جا کے ادھر رکھے گا. بھائی ایک ڈسپنسر کو یہاں بھی رکھا جا سکتا ہے، یہاں بھی رکھا جا سکتا ہے. اگر آپ کے ایڈمنسٹریٹر، آپ کے مینیجر نے یا آپ کے کلرک نے یا آیا نے ادھر رکھ دیا ہے، اگر اس سے بہت زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہو رہا تو اس کو چھوڑیے، رہنے دیجیے. وہاں بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے تو پھر اس کو آپ ہٹائیے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لیڈرز میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ہر چیز میں وہ چاہتے ہیں مداخلت کریں، فیسیلیٹیٹ کرنے کے نام پہ. ارے نہیں صاحب، میں تو مدد کر رہا ہوں. اوکے، تو آپ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لیکن فیسیلیٹیٹ ایسے نہیں کرنا. اور جو آخری اور بہترین اسٹائل ہوتا ہے جو مقبول ہے، جس کو ہم اڈاپٹ کرنا چاہیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے، وہ ہے ڈیموکریٹک اسٹائل. ڈیموکریٹک اسٹائل میں جو خصوصیات ہیں وہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے. اس میں
نیکسٹ لیکچر میں بیان کریں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ڈیموکریٹک اسٹائل کو فالو کرنے کی اپنے اندر خصوصیات پیدا کریں. دیکھیے حاضرین ناظرین، یہ جو پورا ہمارا 5 دن کا کورس ہے وہ آپ کے اندر بیسیکلی سافٹ اسکل پیدا کرنا چاہتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا سافٹ اسکل ہے؟ ارے صاحب ہم کو بہت تجربہ ہے، ہم پریکٹیکلی اس کو کر چکے ہیں. آپ کو کیا پریکٹیکل نالج ہے؟ صاحب مجھے بھی پریکٹیکل نالج ہے، میں بھی انسٹیٹیوشن چلا رہا ہوں، میں بھی مینیج کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کہاں کہاں لوپ ہولس ہے. تو یہ میں ساری چیزیں جو گیان میں نے پریکٹیکل حاصل کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پھر ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے لیڈرشپ کے اندر جو سافٹ اسکل ہونا چاہیے اسی کے لیے تو بڑے بڑے کورسز ہیں، آج کل پوسٹ گریجویشن کے کورسز ہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیز چلا رہی ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ یہ کورسز چلا رہا ہے. تو ان سارے کورسز کا جسٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، ان سب کو پڑھ کر سن کر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سماج میں، ہمارے اس کمیونٹی میں ایجوکیشن لیڈر بنے. سافٹ اسکلز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری کمیونٹی میں سافٹ اسکلز کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سافٹ اسکل کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی حقیقت نہیں رکھتا. رہے یار سب چھوڑو یہ باتیں، بیٹھو اور ڈنڈال لو، اس سے کام ہوتا ہے. سر اس سے کام نہیں ہوتا ہے. آج بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے جو انسٹیٹیوشن ہیں، ان کے لیڈرز یہ سافٹ اسکل سیکھتے ہیں. 60 سال عمر ہو جاتی ہے پھر بھی انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے کورسز جو شارٹ ٹرم کورسز ہیں اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو آپ اور ہم کیوں نہ سیکھیں؟ آپ کو بھی سیکھنا ہے، مجھے بھی سیکھنا ہے. تو لیڈرشپ، ڈیموکریٹک لیڈرشپ. اب ڈیموکریٹک لیڈرشپ کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس میں نمبر 1 چیز یہ ہے کہ وہ صحیح ویژن بناتا ہے. اس کے بعد اس ویژن کو شیئرڈ ویژن بناتا ہے، یعنی سب کا ویژن بناتا ہے. سب کا ویژن بنانے میں وہ اپنا 3 پیس، میری ایک پی پی ٹی ہے، اس کے بعد آپ کو بھیجی جا رہی ہے، وہ پی پی ٹی میں بھی آپ دیکھ لیجئے. وہ پی پی ٹی ہم نے دوسروں کی مدد سے بنائی ہے. ایک دیویا نام کی لڑکی ہے، اس کا وہ بیسیکلی پی پی ٹی ہے، ہم نے اس کو ماڈیفائی کیا ہے. آپ اس کو دیکھیں، اس میں 3 پی امپورٹنٹ ہے. ایک پی یہ کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی، خود فرسٹ پی آپ کا پرسن، آپ کیسے، آپ کے اندر کیا تبدیلی آنا چاہیے ایز اے لیڈر، اس پر ہم آگے بات کریں گے. پھر دوسرا پیپل، جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ کیسی ڈیلنگ ہو، وہ لوگ کیسے ہوں، جیسے جنہیں ہم مامورین کہتے ہیں، امیر مامور. اوکے، تو 3 یہ دوسرا پی ہوا. تیسرا پی یہ کہ پرپس کو کیسے اچیو کرے، مقصد. یہ سارے پرپس، پیپل اینڈ پرسن، یہ 3 پی اگر آپ کے اندر ہوں تو آپ ایک بہت اچھے لیڈر بن سکتے ہیں. اب پرسنس کے ساتھ ڈیل کرنے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیشن اسکل. لوگوں کے ساتھ کیسا ویوہار کریں، کیسی بات چیت کریں. تو ہم کل اس پر بات کریں گے کہ کمیونیکیشن اسکل کیسی ہونا چاہیے، کس طرح ہم لوگوں کے ساتھ بانڈیج، ایک ٹیم اسپرٹ بنا کر سکتے ہیں، ٹیم بنا سکتے ہیں. کل تک کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ابھی تک ہم نے جو کہا اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن کا ایک ویژن ڈیولپ کریں، اپنی پرسنالٹی کا ویژن ڈیولپ کریں اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ نے بنایا ہوگا بہت اچھا ہے، اگر نہیں بنایا ہے تو بنا لیں. اور پھر کل ہم گفتگو کریں گے کہ ہم اپنے اس ویژن کو کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے جو کہا پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن پراپر ہونا چاہیے. انشاءاللہ کل اس پر ہماری بات ہوگی. اس کے ساتھ آپ کو ہم ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھیج رہے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں. اگر کچھ سمجھ آ رہا ہے تو بہتر ہے، اگر سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ فریلی ہم سے بات کریں. میرے پرسنل نمبر پر آپ آڈیو میسیج بھیج سکتے ہیں یا ریٹن میسیج بھیج سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ 5 دن کے بعد آپ کی پرسنالٹی میں ٹرانسفارمیشن آئے، آپ ایک لیڈر بن کے ابھریں. ہم سب ساتھ مل کر یہ کام کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بڑا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے،
بڑا خواب دیکھنے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں اس سماج میں ایجوکیشن لیڈر بننے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت اور اس کی مدد عطا فرمائے. تھینک یو.